دوستو وہ 2 اکتوبر 1187 کی تاریخ اور جمعے کا دن تھا جب دنیا کے مذہبی دارالحکومت اور سب سے متنازع سمجھے جانے والے شہر یروشلم میں تقریباً 9 دہائیوں کے وقفے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں ایک بار پھر مسلمانوں کی حکمرانی کا دور شروع ہوا تھا۔ شہر کی فصیلوں پر ایوبی پرچم لہرایا گیا تھا اور مذہبی مقامات سے مسیحیت کی علامات ہٹانے کا کام شروع کیا گیا تھا۔ ٹھیک 833 برس قبل 2 اکتوبر کی وہ رات شب معراج کی رات بیتی۔ ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے قبل جن دوستوں نے ہسٹری وائز کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کرے اور اس ویڈیو کو لائک کرے۔ دوستو یروشلم جنگ کے نتیجے میں نہیں بلکہ ایک محاصرے کے بعد شہر کے مسیحی منتظمین اور صلاح الدین ایوبی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں مسلمانوں کے حوالے کیا گیا تھا۔ شہر کا ہر باسی معاہدے میں طے کی گئی رقم ادا کر کے آزادی سے کسی دوسرے مسیحی علاقے میں جا سکتا تھا۔ جو لوگ پہلے ہونے والے ممکنہ ظلم کا سوچ کر پریشان تھے اب اس فکر میں تھے کہ اپنی آزادی خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے لائیں۔ 2 اکتوبر کے دن اور آنے والے کئی ہفتوں تک شہر سے لوگ رقم ادا کر کے جاتے رہے۔ جو نہیں ادا کر سکتے تھے وہ مدد مانگتے رہے اور ان میں سے ہزاروں کی مدد خود سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے بھائی سیف الدین نے ذاتی طور پر ان کا تعاون ادا کر کے کی اور بہت سے غرباء کو شہر کے سابق مسیحی حکمرانوں کی درخواست پر بغیر تعاون ادا کیے جانے دیا گیا۔ دوستو یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمانوں کے محاصرے کے دوران یروشلم کی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوجیوں کی سپاہیوں کی نظر میں نہ آئیں۔ فتح اور یروشلم پر قبضہ مکمل کرنے کا مرحلہ طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا جس کے لیے وہ مشہور تھے۔ دوستو یروشلم کی فتح کے موقع پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے ہر اس اندازے کو غلط ثابت کیا جو شاید ماضی میں اس شہر میں ہونے والے واقعات کی بنیاد پر قائم کیے گئے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اسی یورپ میں جہاں انہیں اپنے زمانے میں خون کا پیاسا اور شیطان کی اولاد کہا گیا تھا وہاں 20ویں اور 21ویں صدی میں ہیرو کا درجہ بھی دیا گیا ہے۔ یہ وہی یروشلم تھا جس کی سن 1099 میں فتح کے بعد صلیبیوں کے یروشلم میں داخلے کے موقع پر یہاں ہر طرف لاشیں تھی۔ مرد، عورتیں اور بچے کوئی فاتحین کی تلواروں سے محفوظ نہیں تھا۔ جب ان کے والد نجم الدین ایوب عراق کے شہر تکریت کے گورنر تھے اور ایک روز زنگی نامی ایک طاقتور ترک جنگجو سردار دشمنوں سے بچتے ہوئے دریائے دجلہ کے کنارے ان کے شہر کے دروازے پر آئے، ایوب نے انہیں پناہ دی اور ان کا یہی فعل بعد میں تاریخی ثابت ہوا۔ دوستو کئی برس بعد سن 1137 یا 1138 میں نجم الدین ایوب کے بھائی شیر کوہ نے ایک عورت کی توہین کرنے پر ایک مقامی فوجی کماندار کو ہلاک کر دیا اور اس کی پاداش میں نہ صرف ایوب سے عہدہ چن گیا بلکہ پورے خاندان کو علاقہ بھی چھوڑنا پڑا۔ اس وقت ترک سردار زنگی نے پرانے احسان کے بدلے اس کرد خاندان کو موصل میں بسایا اور انہیں زمینیں بھی الاٹ کر دی۔ انہی دنوں میں نجم الدین ایوب اور ان کے خاندان کے تکریت چھوڑنے سے کچھ ہی عرصہ پہلے سلطان صلاح الدین کی پیدائش ہوئی تھی۔ دوستو سن 1105 میں دمشق میں ایک عالم السلیمی نے جہاد کی تبلیغ شروع کی تھی اور مسلمان اشرافیہ کو اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ان کا پیغام آہستہ آہستہ زور پکڑتا گیا اور پھر 1140 کی دہائی میں دمشق کے ایک مدرسے کی دیوار پر زنگی کے لیے مجاہد اور سرحدوں کے محافظ کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے سن 1144 میں الروحہ شہر بھی فرینکس کے قبضے سے چھین لیا جس پر انہوں نے پہلی صلیبی جنگ کے دوران قبضہ کیا تھا۔ اس کامیابی پر انہیں بغداد میں خلیفہ کی طرف سے سند ملی۔ دری اثنا ایوبی خاندان ترقی کرتا رہا اور سن 1137 یا 38 میں زنگی سے پناہ حاصل کرنے والے 1157 میں نور الدین زنگی کے سب سے قابل اعتبار ساتھیوں میں شامل تھے۔ مصر میں وزارت عظمیٰ کی لڑائی نے نور الدین زنگی کو مصر کی سیاست میں مداخلت کا موقع دے دیا۔ وزارت عظمیٰ کی لڑائی میں بڑی تعداد میں اہم لوگ متحارب دڑوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئے اور یہ فاطمی سلطنت کے لیے آگے چل کر بہت نقصان دہ ثابت ہوا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 سال میں 2 بار شیر کوہ کی قیادت میں فوج نے مصر کو مسیحی فوج کے حملے سے بچایا۔ فاطمی خلیفہ العازد نے 1169 میں شیر کوہ سے ملاقات کے بعد
نہ صرف انہیں اپنا وزیر بنا لیا بلکہ فوج کی کمان بھی انہیں سونپ دی۔ غیر ملکی اور غیر شیعہ اس سے پہلے بھی اس عہدے پر فائز رہ چکے تھے، لیکن ایک فاتح فوج کے سپہ سالار کو یہ عہدہ دیا جانا نئی بات تھی۔ نور الدین کے لیے یہ ایک نئی صورت حال تھی۔ وہ مصر کو مسیحیوں کے ہاتھوں میں جاتا تو نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اب ان کے شیر کوہ کے ساتھ تعلق پر سوالیہ نشان لگ گیا۔ نور الدین نے شیر کوہ اور صلاح الدین کی شام میں جگیریں ختم کر دی، لیکن شیر کوہ اس کے بعد زیادہ دیر زندہ نہ رہے اور بیماریوں کا شکار ہو کر اسی سال 1169 میں انتقال کر گئے۔ اس بار فاطمی خلیفہ نے سلطان صلاح الدین کو منتخب کیا کیونکہ ان میں شاہانہ صفات کے ساتھ ساتھ فقیری کی عاجزی بھی تھی۔ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ فاطمی خلیفہ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جسے وہ سیاسی طور پر کمزور سمجھتے تھے اور جسے ان کا خیال تھا وہ اپنے زیر اثر رکھ سکیں گے۔ اگر واقعی انہوں نے ایسا سوچا تھا تو تاریخ نے انہیں غلط ثابت کیا۔ فاطمی خلیفہ العاضد کی صحت اتنی خراب تھی کہ کسی نے انہیں خطبے کی تبدیلی سے آگاہ کرنا مناسب نہ سمجھا۔ جلد ہی ان کا بغیر یہ جانے انتقال ہو گیا کہ ان کے دارالحکومت میں کسی اور کے نام کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فاطمی خلافت ختم ہو گئی۔ دوستو، مصر میں اب اصل طاقت صلاح الدین تھے۔ وہ خلیفہ العاضد کو اچھا اور سخی انسان سمجھتے تھے۔ مصر کے وزیر صلاح الدین نے خلیفہ کے بیٹے سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ خلافت کے معاملے میں آپ کے والد کا ایجنٹ ہوں۔ انہوں نے آپ کی وراثت کے بارے میں کوئی وصیت نہیں کی، اس طرح وہ اپنے والد کے بعد خلیفہ نہیں بن سکے۔ دوستو، مصر میں اب سکوں پر بغداد کے خلیفہ اور نور الدین زنگی کا نام نظر آنے لگا۔ بغداد سے نور الدین اور صلاح الدین ایوبی کی خلعتیں روانہ کی گئی۔ خلیفہ کی طرف سے سلطان کے لیے پیغام تھا کہ نور الدین زنگی کے وارثوں اور حلب کے لوگوں کی رائے کا احترام کیا جائے اور خود اب یروشلم کو دوبارہ فتح کرنے کی تیاری شروع کرے۔ سن 1187 تک سلطان صلاح الدین کو یروشلم آزاد کروانے کے عزم کا احاطہ کرتے ایک دہائی گزر چکی تھی۔ مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے نمٹنے میں صلاح الدین کا اتنا وقت لگ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنا مقصد بھول کر مسلمانوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ سالوں کے پروپیگنڈے کے بعد اب سلطان کے لیے فیصلہ کن وار کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اسی سال ایک مقامی مسیحی نواب رینلڈ نے ایک تجارتی کروا پر حملہ کر کے امن معاہدے کی خلاف ورزی کی اور پھر قیدیوں کو واپس کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ اب سلطان کے پاس حملہ کرنے کا جواز تھا اور انہوں نے اپنے اقتدار کی سب سے بڑی فوج جمع کی۔ ہر طرف ایوبی خاندان کے زرد پرچم لہرا رہے تھے۔ سلطان کے قریبی مورخ عماد الدین کے حوالے سے لکھا کہ ایسا لگتا تھا جیسے زمین نے نیا لباس پہن لیا ہو۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہی وہ دن ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ دوستو، 2 جولائی کو سلطان کے فوجیوں نے تبریہ نامی ایک شہر کا گھیراؤ کر لیا جس کا حکمران لارڈ ریمنڈ مرکزی مسیحی فوج کے ساتھ تھا اور شہر کا انتظام ان کے اہلیہ کے ہاتھ میں تھا۔ لارڈ ریمنڈ کی بیوی نے شہر پر سلطان کے قبضے کے وقت ایک قلعے میں پناہ لے لی۔ ایک لارڈ کی بیوی کو تحفظ فراہم کرنا علاقے کے مسیحی اشرافیہ کے لیے عزت کا مسئلہ بنا دیا گیا۔ سلطان کے تبریہ پر حملے کا صرف ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوج کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور اس میں وہ کامیاب ہو گئے تھے۔ اس جنگ کو معرکہ حطین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین کی معرکہ حطین میں کامیابی اور اس میں فرینکس کی فوج کی تباہی نے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا، لیکن یروشلم حاصل کرنے کے لیے ابھی مزید کام کرنے کی ضرورت تھی۔ اگلے 7 ہفتے انہوں نے سلطنت یروشلم میں کئی زبردست مہمات کیے، جن میں سے کئی کی قیادت انہوں نے خود کی۔ اوکا کا شہر 8 جولائی کو فتح ہوا اور کئی دہائیوں میں پہلی بار وہاں 10 جولائی سن 1187 کو جمعے کی نماز ادا کی گئی۔ اس کے بعد بیروت فتح ہونے میں بھی زیادہ دن نہیں لگے۔ اشکلون کو فتح کرنے میں 2 ہفتے لگے۔ یہاں بھی صلاح الدین نے شہر والوں کے ساتھ سختی نہیں کی۔ وہ قتل عام کا سلسلہ نہیں چاہتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ کہیں پر ان کے خلاف زیادہ مزاحمت نہ ہو، اور ان شہروں کے قریب مسلمانوں کی بھی آبادیاں تھیں۔ اشکلون کے باسیوں کو یروشلم جانے کا موقع دیا گیا، جہاں وہ پناہ گزینوں کی اس بڑی تعداد کا حصہ بن گئے جو مذہبی جذبے سے یروشلم کے دفاع میں حصہ ڈالنے کے لیے وہاں پہنچ رہے تھے۔ صلاح الدین 20 ستمبر 1187 کو یروشلم پہنچے۔ شہر پر تیروں کی بارش تھی، ہر طرف نکاروں، ڈھول اور شدید نعروں کا شور گونج رہا تھا۔ شہر میں تیروں سے
اتنا نقصان ہوا کہ اس وقت لاطینی مسیحی دنیا کے سب سے بڑے ہسپتال سینٹ جان ہسپتال کو بھی زخمیوں سے نمٹنے میں مشکلات پیش آنے لگی۔ دوستو، سلطان نے کہا کہ معرکہ حطین میں کامیابی اور یروشلم کی دیواروں کے باہر ان کی موجودگی خدا کی نصرت کا ثبوت ہے۔ سلطان نے اپنی تقریر کا اختتام اس عزم پر کیا کہ وہ یروشلم سے اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک ڈوم آف دی راک یا قبۃ الصخرہ پر ان کا قبضہ نہیں ہو جاتا۔ معرکہ حطین میں شکست کے بعد کسی مسیحی امدادی فوج کی آمد کا امکان ختم ہو چکا تھا۔ یروشلم کے بعد بادشاہ تو معرکہ حطین میں قیدی بن گئے تھے اور ان کی جگہ شہر کے منتظم بالیان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کیل ختم ہو گیا ہے اور ہتھیار ڈالنے کے مذاکرات شروع کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ شہر پر قبضے کے لیے خونی ٹکراؤ سے بچنے کے فوائد مسلمان قیدیوں کی زندگی اور مقدس مقامات کی سلامتی کی صورت میں واضح تھے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں مسیحی قیدیوں کے لیے ملنے والے ممکنہ تاوان کی شکل میں مالی فائدے کا بھی امکان تھا۔ ہتھیار ڈالنے کی تاریخ 2 اکتوبر طے کی گئی جو جمعے کا دن تھا اور سن 1187 کی یہ رات معراج کی رات بھی تھی۔ اس تاریخ کی وجہ سے یروشلم کی فتح کا منظر دیکھنے کے لیے صوفیوں، درویشوں اور علماء کو بھی وہاں پہنچنے کا وقت مل گیا۔ شہر میں بچوں اور عورتوں کے علاوہ 60,000 کے قریب مرد تھے۔ شہر کے مسیحی حکمران بالیان نے مختلف طبقات کی مدد سے 18,000 غریب افراد کے لیے 30,000 دینار کا بندوبست کیا۔ اگلے کچھ ہفتوں تک شہر میں لوگ اپنا سامان بیچ کر اپنی آزادی کے لیے پیسوں کا بندوبست کرتے رہے۔ دوستو، مسیحی قبضوں میں تقریباً 9 دہائیوں میں تمام مقدس مقامات پر مسیحیت کی چاپ لگ چکی تھی۔ سلطان نے ہر جگہ کو اسلامی تقاضوں کے مطابق بحال کرنے کا حکم دیا۔ مسلمانوں کی حکمرانی میں یروشلم میں 9 اکتوبر پہلا جمعہ تھا۔ جمعہ کی نماز کی امامت کے لیے سلطان کا فیصلہ دمشق کے قاضی اور شاعر محی الدین کے حق میں تھا، جنہوں نے 4 سال قبل سن 1183 میں حلب کی فتح کے موقع پر یروشلم کی فتح کی پیشنگوئی کی تھی۔ جمعہ کا خطبہ مسجد الاقصی میں دیا گیا۔ قاضی محی الدین نے 1187 کی یروشلم کی فتح کا موازنہ تقریباً 550 سال قبل سن 638 میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے دور میں شہر کی فتح سے کیا۔ امید ہے آپ کو ہسٹری وائز کی آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو ہسٹری وائز کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں، ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔